بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے جو انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، اس کا شکریہ بجا لانے کی صورت میں انسان کو روحانی اور قلبی سکون ملتا ہے، اور اسے یہ احساس ہوتا ہے، بلکہ یقین ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور پھر اللہ کے مال کو وہ راہ خدا میں بھی خرچ کرتا ہے، گناہ کے راستے پر خرچ نہیں کرتا، بدی کی راہ پر خرچ نہیں کرتا، کیونکہ جب فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے نام کا شکریہ بجا لاتا، اور شکریہ بجا لانے کا یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دے الحمدللہ ثم الحمدللہ، بلکہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حکام کو بجا لانے میں بھی زندگی گزارتا ہے، تو اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی اضافی ملتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے نعمتوں میں کمی بھی آ جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، وہ بندہ پھر گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس ذات نے پہلے مجھے اتنا کچھ عطا کیا، حالانکہ میری تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ اللہ نے دیا تھا، اب کم کر دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، صبر کرتا ہے۔ تو شکریہ بجا لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات پر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نعمتیں جو ہے وہ زیادہ ملیں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے۔ علامہ ابن کثیر کی بڑی عظیم تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر کے نام سے۔ وہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آذنکم وعلمکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جتلایا ہے، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ قسم اٹھائی ہے، اللہ نے کہا کہ مجھے اپنی عزت و آبرو کی قسم، مجھے اپنی کبریائی اور جلال کی قسم، کہ جیسا کہ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی اللہ نے یہاں بھی وہی قسم اٹھا کر کے یہاں بھی یہی فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ اپنی عزت و آبرو کی قسم اٹھا کر فرما رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ بجا لاؤ گے تو میں تمہیں بڑھا کر کے عطا فرماؤں گا، یعنی تاکید کے ساتھ کہا، قسم اٹھا کر کے کہا، حالانکہ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بندے کو احساس دلانے کے لیے کہ اگر تم شکریہ بجا لاؤ گے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ نعمتوں میں کمی کرے گا، بلکہ نعمتیں جو ہے بڑھا کر کے دے گا۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و آبرو کی قسم، پھر جو ہے میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے، اور عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، وہ نعمتیں بھی چھین لے گا، اور اس دنیا میں بھی سزا دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سزا جو ہے عطا فرما دے گا۔ اور اس آیہ کریمہ کی تائید جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ بجا نہیں لاتا، نافرمانی پر ہوتے رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں واپس بھی لے لیتا ہے۔ فرمایا کہ ان العبد لا یحرم رزق بالذنب یصیبہ، فرمایا کہ انسان جو ہے گناہ کی وجہ سے جو ہے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے۔ اور یہی تفسیر جو ہے علامہ قرطبی نے بھی کی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قال لَإِن شَكَرْتُمْ إِنْعَامِي لَأَزِيدَنَّكُمْ مِن طَاعَتِي، فرمایا کہ اگر تم میری ان نعمتوں کا شکریہ بجا لاؤ گے تو میں جو ہے تمہیں اور عطا فرماؤں گا، تمہیں جو ہے اپنی اطاعت کی توفیق دوں گا۔ تو آگے ابن عباس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لَإِن وَجَدْتُمْ وَأَطَعْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ مِنَ الثَّوَابِ، کہ اگر تم نے جو ہے لَإِن وَحَدْتُمْ، اگر تم نے میری توحید بیان کی، مجھے اکیلا جانا اور میری اطاعت کی، تو میں تمہیں جو ہے زیادہ جو ہے ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو گویا کہ ایک جیسے ہی جتنے بھی مفسرین نے ان آیات کی وضاحت کی ہے، اس کا یہی معنی ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ بجا لانا جو ہے زیادتی کا ذریعہ ہے، اور زیادتی کے بہت سارے وسائل ہیں، انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، اعمال صالح کی توفیق ملتی ہے،
لیکن وہی ہے کہ اگر ناشکری پر اتریں گے، کفران نعمت کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمتیں جو ہے واپس لے لے گا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ بجا لائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کیسے شکریہ بجا لائیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے، ایک تو باطن سے، قلب سے یہی عقیدہ رکھیں کہ یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے، یعنی ذہن میں ہو، قلب میں ہو، عقیدے میں ہو کہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حقیقی طور پر زبان سے تو ہم سارے کہہ دیتے ہیں، زبان سے کہہ دیتے ہیں، لیکن بس اوقات وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، یہ میں نے یہ کام کرنا تھا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، فلاں جگہ پر گیا ہوں جس کی وجہ سے یہ وسائل بڑھے ہیں، تو یہ سب کچھ جو اپنی طرف سے مرسول کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجرون، فرمایا کہ جو نعمتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر تم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے خوب گڑ گڑاتے ہو۔ تو گویا کہ باطن میں، دل میں بھی یہ عقیدہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زبان سے بھی اعتراف کرے، ہر جگہ جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو، چاہے حمایتی ہیں، مخالف ہیں، جو بھی بیٹھے ہوں، گھر والے ہوں، دشمن ہوں، دوست ہوں، یہی کہے کہ بھئی یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ جیسا کہ اور پھر اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، عملی اعتبار سے بھی اظہار ہو، جیسا کہ فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کو جو نعمت ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، تو فرمایا اس کا اظہار بھی کریں، زبان کے ذریعے سے بھی اظہار کریں۔ اور پھر جو ہے اللہ نے جو نعمت عطا فرمائے، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادت میں اور آخرت کی یاد میں جو ہے صرف کریں۔ یہ نہ ہو کہ پھر شراب نوشی میں، زنا میں، بدی میں، برائی میں، گناہ میں، ایسا نہیں کرنا۔ جیسا کہ فرمایا کہ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود تم جو ہے شکر ادا کرو، اور کیا ہے، شکر والا عمل سر انجام دو، یعنی شکر جو ہے اس انداز سے کرو کہ اس کا اظہار بھی ہو رہا ہو۔ علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ شکر دو قسم ہے، پہلا شکر ہے باللسان، اور شکر باللسان کیا ہے کہ زبان کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، کہ اشکر اللہ، یا اس طرح زبان کے ذریعے سے۔ دوسرا یہ ہے، فرماتے ہیں شکر بجمیع الجوارح، باقی جتنے بھی انسان کے اعضاء ہیں، دوسری قسم کیا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہے، شکریہ جو ہے بجا رہا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ جو ہے ہاتھ جو اٹھاتا ہے، یا اسی طرح رکوع میں جاتا ہے، قیام میں کھڑا ہے، سجدے میں جاتا ہے، جبھی جھکاتا ہے، کبھی اتحیات میں بیٹھتا ہے، یا اسی طرح باقی اعمال ہیں، قربانی کر رہا ہے، ماہ رمضان میں جو ہے بھوکھا اور پیاسا ہے، بھوک پیاس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، حج کر رہا ہے تو طواف بیت اللہ چل رہا ہے، صفا مروہ کی سعی چل رہی ہے، وقوف مصطفیٰ، یعنی یہ سارے باقی اعضاء کے جو ہیں یہ ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے زبان اور باطن کی جو ہے وہ حفاظت کرے، باقی اعضاء کی بھی حفاظت کرے، یعنی عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، بدی سے بچائے اور برائی سے بچائے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر جو ہے انسان کی زبان پر بھی ظاہر ہو۔ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمہ وقت جو ہے تعریف و توصیف کرتا ہوا نظر آئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے باطن میں بھی، دل میں بھی وہ اعتراف کرے کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر جو ہے باقی جو اعضاء ہیں، یعنی دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے حکام کی جو ہے وہ اہمیت ہو، قدر و منزلت ہو، باقی جو دیگر اعضاء ہیں وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہوں۔ جو ہی اذان سنے تو فوراً جو اذان کا جو ہے جواب دے، اور فوری طور پر جو ہے نماز کے لیے جو ہے وہ چل پڑے، اللہ کے احکام کے آگے جو ہے اپنی گردن جو ہے وہ جھکا دے۔ گویا کہ فرماتے ہیں شکر کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے۔ ایک کیا ہے کہ شکر کرنے والا جو ہے جس ذات نے انعام دیا ہے اس کے آگے جو ہے وہ جھک جائے، خضوع کرے، اور دوسرا اسے محبت کرے، اور اعتراف کرے اس کی نعمتوں کا، اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اور پھر یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے کوئی جو ناپسندیدہ طریقے ہیں، غیر شرعی طریقے ہیں، وہاں استعمال نہ کرے۔ اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔